دنیا میں انسان کے علاوہ جتنے نر ہیں وہ بہت خوبصورت اور مادی انتہائی تھکی ہوئی، چوڑی۔ مور دیکھا ہے؟ مور نر دیکھا ہے؟ کیا اس کے پر، کیا اس کی شان، کیا اس کا حسن، اور مور نہیں ویکھی مری ہوئی چوئی دی طرح۔ گھوڑے کو دیکھو، میرے والد صاحب گھوڑے رکھا کرتے تھے، تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو جو نر گھوڑے ہوتے تھے ایسے ان کا سر اٹھتا، اور گھوڑیاں ہی کرتی ہوتے تو ساری، حتیٰ کہ چوہا بھی سونا ہوتا ہے چوئی نہ دے۔ نر کبوتر دیکھو، مادہ کبوتر دیکھو، نر شیر دیکھو، شیر نہیں دیکھو، کھوتا بھی سونا ہے کھوتی نہ دے۔ یہ میرا ایک تجزیہ ہے کہ انسان کے سوا جتنی مخلوق جاندار، اس میں نر خوبصورت ہے، مادہ اس کے مقابلے میں بالکل ماٹھی، اور انسانوں میں اس کے برعکس ہے، اس میں مادہ خوبصورت ہے، نر اس کے مقابلے میں نوکر ہی لگتا ہے بیچارہ۔ اللہ نے عورت کو حسین بنایا ہے، مرد سے زیادہ حسین اللہ نے عورت کو بنایا، اور جنت کی بھی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا اور نبیوں کا پڑوس اور اللہ کا دیدار، جو ایک روحانی نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ جنت کی نیک عورت ہے، جنت کی حور ہے۔ اسی سے بابا آدم علیہ السلام جو جنت میں اداس پھرتے تھے، جب ماں جی آئے تو ٹھر پائے آدم علیہ السلام، خوش ہو گئے، واہ واہ جوڑی بن گئے، جوٹی دار آ گیا۔ اور یہ بات تو آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو سب سے حسین بنایا، لیکن یہ بات کم معلوم ہے کہ عورتوں میں سب سے حسین اللہ نے حوا کو بنایا، جیسے حوا۔ آج تک کوئی عورت ایسی خوبصورت نہیں پیدا کی گئی جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ تو انسانی لذتوں میں سب سے بڑی لذت، سب سے بڑی خواہش وہ اللہ نے عورت، نیک عورت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، دنیا چند روزہ ساز و سامان ہے، اور اس میں سب سے اعلیٰ درجے کا ساز و سامان نیک عورت ہے۔ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، تو بڑی نازک اور حساس بات ہے، یا تو لب کھولنے سے پہلے لفظ کھولنے پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا ہوتا ہے، تو بعض کا ہوتا ہے سننے والے بھی سبحان اللہ پکار رہے ہوتے ہیں۔ ہے تو لطیفہ ہی، لیکن بات آگے اس سے بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ آپ کے لاہور میں ایک بہت بڑی محفل نعت تھی، میں بھی بیٹھا تھا، ایک معروف سناخواں پڑھ رہے تھے اعلی حضرت کا کلام، اور کلام تھا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جائیں۔ تو ایک اور معروف سناخواں اٹھے اور ان کے کان میں کہا کہ اس کو یوں پڑھو، بڑھے گا یوں ہی ان کا چرچا بڑھے گا۔ تو انہیں یوں پڑھنا شروع کر دے، جتنے بھی مجلس تھی سارے جھومنے لگے۔ تو ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا کہ ان کو جنبش نہیں ہوئی، پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی، تو وہ میری طرف منہ کر کے کہنے لگے کہ مولانا کیسا ہے؟ میں نے کہا بندہ اعلیٰ حضرت سے سیانا لگتا ہے، کہ اعلیٰ حضرت نے کہا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، اور اس نے کہہ دیا بڑھے گا۔ حالانکہ چرچا بڑھنا یہ اردو میں ہے ہی نہیں، اردو میں کوئی روزمرہ ہی نہیں ہے، کوئی محاورہ ہی نہیں ہے۔ چرچا ہونا، چرچا کرنا، چرچا رہنا، یہ تین ہی باتیں ہیں۔ اور وہ داد رہ رہا ہے اور نافہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کمال کر دی۔ تو وہ کہنے لگا کہ جناب آپ نے غور نہیں کیا؟ میں کہا بندہ سیانا لگتا ہے حضرت، اور تو یہ جب نافہم ہو تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایسی ایک محفل نعت تھی، تو کسی نے وہ پڑھ دیا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں۔ تو سب نے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہاں وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں بن رہا ہے، کیونکہ مقدمے کی بات چلی نا، وکیل نگہبان کے معنی میں بھی آتا ہے، تو اس میں انکار نہیں ہے، اور یہ حضور کے اسماء میں سے ہے۔ لیکن یہاں وکیل بمعنی ایڈوکیٹ ہے، کیونکہ مقدمے کی بات چل رہی ہے، تو معنی متعین نہیں ہو رہا۔ تو میں نے کہا یوں نہ کہو، حضور ہمارے وکیل نہیں ہے، حضور ہمارے شفیع ہے۔ وکیل اور شفیع میں فرق ہوتا ہے۔ وکیل جج کو کہتا ہے صاحب میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، جرم ثابت ہو تو پھر سزا پکی ہے۔ وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے۔ حضور وکالت نہیں کریں گے، شفاعت کریں گے، حضور وکالت نہیں کریں گے۔